جی بیٹے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حج کا ارادہ فرمایا. پھر فرمایا کہ مشرکین بھی ہوں گے وہاں پر اور وہ بیت اللہ کا طواف عریاں کرتے ہیں، ننگے، اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا میں حج نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا اور ان حضرات سے کہا کہ جا کر اعلان کر دو کہ آئندہ مشرکین کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد ان سے جنگ کی جائے گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع سے پہلے والے سال مسلمانوں کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور جس میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے اور 40 آیتوں کے ساتھ ارسال فرمایا جو آیتیں سورہ توبہ میں ہیں. انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی. یہ آیت انہوں نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ میں سنائی. تو گویا کہ یہ ابو بکر کی سربراہی میں ایک جماعت گئی تھی. اس طرح مشرکین کو ملنے والی مہلت کی مدت ذی الحجہ کے آخر سے لے کر محرم، صفر، ربیع الاول اور پھر ربیع الاخر کی ابتدائی 10 دن. حضرت علی فرمان لگے کہ مشرکین کو یہ آیت ان کے گھروں میں جا کر سنائی اور اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کا نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ طواف کرے گا. اور وہ آیتیں ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ وہ آیتیں ہیں. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بیت اللہ کا جو سلسلہ ہے حج کا، یہ عربوں کے ہاتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ورثے میں ملا تھا اور یہ حج کے سلسلے میں وہ برابر عمل بھی کر رہے تھے. البتہ ان میں جاہلیت کی بہت سی گندگیاں اور شرک کی بہت ساری خرافات بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ عقیدہ توحید پر مبنی ایک عبادت سے زیادہ شرک کا ایک مظہر یہ عبادت بن گئی تھی. یعنی حج بجائے اللہ کے توحید کے اس میں شرک کے سارے مظاہر نظر آتے تھے. ابن عائد فرماتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ حج کرتے تھے. جب مسلمان تلبیہ پڑھتے تو وہ ان کی آواز میں آواز ملا کر زور زور سے بولنے لگتے تھے اور کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جسے تو نے شریک بنایا ہے، تو اس کا مالک ہے اور اس چیز کا بھی جس کا وہ مالک ہے. بعض لوگ برہنہ طواف کرتے اور ان کے بدن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوتا، ایک تار بھی نہ ہوتی، اور وہ اسے بیت اللہ کی تعظیم سمجھتے. ان میں سے کوئی شخص کہتا کہ اس طرح برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرو کہ جس طرح میری ماں نے مجھے جنا ہے. اس طریقے سے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے. میرے بدن پر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس میں ظلم کی آمیزش ہو. یہ بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے، تعظیم سمجھتے تھے، ادب سمجھتے تھے. تو یہ نجاستیں 9 ہجری کے آخر تک باقی رہیں، یہاں تک کہ اس سال حج کے موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مشرکین کو الٹیمیٹم دے دیا اور مسجد حرام کو ان کی نجاستوں سے پاک اور ہمیشہ کے لیے پاک کرنے کا فیصلہ اور اعلان ہوا.
اعلان جنگ کے ذریعے معاہدے کا خاتمہ، اس میں اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ بس 4 مہینے کی مہلت ہے۔ مختلف قسم کے مشرکین تھے وہاں پر، بعض وہ تھے جن کے لیے کوئی معاہدے کی مدت نہیں تھی، تو ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی، اور کچھ وہ تھے جن کے لیے 4 مہینے کی مہلت یا اس سے کم کہ کچھ دن رہتے تھے، تو ان کو بھی آخری حد بتا دی کہ اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہے، اور اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ برات کے اندر موجود ہے۔ اس سے ایک اور بات بہت وضاحت سے معلوم ہوئی کہ اسلامی شریعت میں جہاد کا مطلب محض دفاعی جنگ نہیں ہے، جیسے بعض نادان اسلام کے اس حکم کے بارے میں یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے، کہ قرآن کی آیات بتاتی ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ ساری آیات فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور الرحیم تک، یہ واضح اور قطعی آیات ہیں جس میں پوری وضاحت ہے کہ اسلام میں جہاد کا جو مفہوم ہے وہ صرف دفاعی جنگ نہیں ہے، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ قرآن کے سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ برات بھی ہے، اس لیے اس کے احکام جن میں سے بیشتر جہاد سے متعلق ہیں ہمیشہ رہنے والے، اور جس میں اقدامی جہاد کی بات ہے، اور دعوت کا یہ اسلوب بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل اواخر میں اور قرآن کے نزول میں بالکل آخری وقت میں یہ احکام بھی اسلام میں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ توبہ کی آیات منسوخ ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو حج ادا کیا گیا، اس میں مسلمانوں کو اس کے مناسک کی تعلیم دی گئی اور ان کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا گیا۔ پھر یہ اس حجۃ الوداع کی تمہید تھا، یہ قافلہ تو حضرت ابو بکر کی قیادت میں تھا، اور یہ حج تمہید تھا حجۃ الوداع کے حج کے لیے، جسے اگلے سال اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی میں مسلمانوں نے ادا کرنا تھا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو مدینہ میں قبیلہ خزرج، اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، راہب تھا، اور زمانہ جاہلیت ہی میں اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور قبیلہ خزرج میں اس کا بڑا مقام تھا، بڑے احترام سے اسے دیکھا جاتا تھا، قدر و منزلت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہو گئی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو ابو عامر کے پرزے نکلنے شروع ہو گئے، اور وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ اتر آیا۔ پھر وہ بھاگ کر کفار مکہ کے پاس پہنچا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسانے لگا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ برابر ترقی کر رہا ہے، تو وہ روم گیا اور ہرکل کے پاس پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس سے مدد چاہی۔ ہرکل نے وعدہ کیا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور وہ اسی کے پاس ٹھہر گئی ابو عامر، اور اس نے منافقین مدینہ کی اپنی جماعت کو ہرکل کے وعدے کی خبر دی، اور انہیں حکم دیا کہ اس کے خطوط کے ساتھ جو شخص ان کے پاس پہنچے اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تعمیر کر دیں، جو اس کی واپسی کے بعد اس کے لیے ایک پناہ گاہ کام کرے، کوئی اس کے لیے پناہ گاہ بنائی جائے جہاں یہ محفوظ بھی رہ سکے اور سازشی بھی کر سکے۔ ان لوگوں نے مسجد قباء کے سے قریب ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی، ان منافقین نے جو مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، ابو عامر کے باقی۔ اب دیکھیے یہ عیسائی ہے، اور یہ عیسائیت استعمال کر رہی ہے کس کو؟ منافقین کو۔ بعض سادہ لوگ
فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں جو اصل سرغنہ ہوتا ہے اس کا لنک بسا اوقات اسی قسم کے اسلام دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی ترجیحات میں کہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، کبھی رنگ، نسل، وطن، علاقے، قومیت، عصبیت، اور کبھی فرقہ پرستی۔ ابتدائی چنگاری عیسائی، یہودی، اسلام دشمن قوتیں، ابتدائی چنگاری انہوں نے لگائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نادان مسلمان کم علم جہالت کی بنا پر وہ ایک گروہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی عیسائی نے نام نہاد مسلمانوں کو استعمال کیا اور ان سے کہا کہ مسجد بناؤ، اور تو انہوں نے ایک مضبوط عمارت کھڑی کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر اور درخواست کی کہ آپ چل کر اس مسجد میں نماز پڑھیں، گویا کہ آپ افتتاح کریں اپنی نماز سے۔ اور ان کے خیال یہ تھا کہ اس سے یہ مسجد ایک معتبر مسجد ہو جائے گی، کہ یہاں تو اللہ کے نبی بھی آئے تھے، ایک اعتماد بحال ہو جائے گا اس مسجد کا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ مسجد انہوں نے اس لیے تعمیر کی ہے کہ جو کمزور بیمار لوگ ٹھنڈی راتوں میں مسجد نبوی حاضر نہیں ہو سکتے، وہ یہیں نماز ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک لیا، بچا لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ میں اس وقت سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی میں انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ جب آپ تبوک سے واپس ہوئے تو ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ ایک دن یا اس سے کم کی مسافت باقی تھی، تو حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت تشریف لائے اور عرض کیا کہ ان لوگوں نے یہ جو مسجد بنائی ہے نا، یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی، یہ اہل کفر نے مسلمانوں کے خلاف سازش کے لیے بنائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا جنہوں نے آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جا کر اس مسجد کو منہدم کر دیا۔ آپ نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے وہی تھی، اور یہ بات یقینی تھی کہ یہ مسجد نہیں تھی بلکہ سازشی قلعہ تھا، ایک محفوظ قلعہ تھا اسلام دشمنوں کا۔ اور اس موقع پہ یہ آیت اتری والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس غرض کے لیے بنائی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بس بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، اور جو مسجد اول روز سے تقوی پہ قائم کی گئی وہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والی ہی پسند ہیں۔ اور اس مسجد سے مراد مسجد قباء، اس مسجد میں نہیں جو سازش کی بنا پر یہ جگہ بنائی گئی، آپ مسجد قباء میں کھڑے ہوں، وہ عبادت کے لیے زیادہ لائق ہے۔ اور لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے روز سے تقوی پہ قائم کی گئی، اسے مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ اور مسجد ضرار سے مراد یہ ہے جو ان منافقین نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کی تھی، یہ مسجد ضرار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس جگہ پر جانے سے روک دیا۔ اس مسجد کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف اس سازش کی انتہا ہے کہ جہاں تک منافقین کو رسائی حاصل ہو گئی تھی، ان کا کام ہی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا ہے۔ یہ
یہ ان کی وہ سازش تھی جو مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر بغض تھا، اور وہ نفرت جو ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، یہ مسجد اس کا ایک مظہر تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس میں جانے سے منع فرما دیا. اور دوسرا ہے کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو بے نقاب بھی کر دیا، اور جو انہوں نے اپنے مقاصد میں پردے ڈال رکھے تھے اللہ نے انہیں ہٹا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جلا دو، خاکستر کر دو. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم کروا دیا، جلا دیا. تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ منافقین کے جانب سے برپا کی جانے والی اس سازش کے جو مراحل ہیں اور اس کے وسائل اور ذرائع پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں نفاق کا ایک مزاج رہا ہے، نفاق کا ایک خاص مزاج رہا ہے، اور منافقین کے وسائل اور ذرائع میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی. ہر زمانے میں منافقین کا ایک خاص مزاج رہا ہے. کیا کہ ان کی جانب سے ہمیشہ انتہائی بزدلی اور گھناؤنی سازش کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ بیرونی سامراج کے قدموں میں اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں، گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں مسلمان معاشرے میں، بزدلی کا مظاہرہ چھپ کے وار کرتے ہیں. اور دوسری طرف وہ سامراج اور بیرونی طاقتیں جو اسلام دشمن کی ہیں ان سے ان کے رابطے، ان کے قدموں میں، ان کے دسترخوانوں پہ یہ پلتے ہیں تاکہ یہ اپنے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جاری جنگ میں ان سے مدد حاصل کر سکیں ان کفار سے. پھر جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے اسلام کا دکھاوا کرتے ہیں اور بناوٹی طور پر اسلام سے گہرا تعلق رکھنے اور ان کی طرف دعوت دینے کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اگر کبھی موقع پا جاتے ہیں کہ اس دین کی حقیقت کا گلا گھونٹ دے تو پھر یہ مخلص دائیوں کا خاتمہ کر دیتے، پھر ذرا بھی ہچکچاتے نہیں. اور برملا کہتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا فریضہ انجام دینے والے وہ خود ہیں، اور جن لوگوں کا وہ خاتمہ کر رہے ہیں وہ امت کے دشمن ہیں. یوں اس انداز سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ منافقین کا یہ مزاج رہا ہے، اور ہر دور میں اس قسم کے منافقین مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت سے کام لیا جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، انہیں ویران کر دینا، انہیں ڈھا دینا، انہیں نظر آتش کر دینا یہ ضروری ہے، خواہ ان جگہوں کی حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو اور وہ انہیں خیر اور نیکی کی جگہ سمجھ رہے ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کا سبب یہی تھا. تو آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو بتائیے جہاں فواحش اور منکرات ہوتے ہوں اور کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوں ان کا پھر کیا حکم ہوگا اسلامی حکومت میں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بستی جلا دی تھی جہاں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اس طرح انہوں نے رویشد ثقفی کی شراب کی دکان کو بھی نظر آتش کر دیا تھا. اسے رویشد کے بجائے فرمایا کرتے تھے فوائسک، اس کا نام یہ رکھا تھا. اور اس میں امت کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ ان جگہوں کو ویران کر دیا جائے، گرا دیا جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں اللہ کے احکامات کھلے عام پامال ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات ہمارے سامنے آئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک سے ماہ رمضان میں مدینہ واپس تشریف لائے تھے تو اسی ماہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا اور اسے اسلام کے قبولیت کی توفیق ملی، اس نے اسلام قبول کیا. ثقیف والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ اطراف میں پائے جانے والے عرب سے جنگ کی ان میں کوئی طاقت نہیں. ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کنانہ بن عبدیہ لیل کے سربراہی میں ایک وفد بھیجا
جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے ہوئی۔ ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، بنو ثقیف سے تھا۔ انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے سلام کرنے کا ادب سکھایا، بتایا، لیکن وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو وہی اپنی جاہلی طور پہ اپنے جاہلیت کے انداز سے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو مسجد میں ٹھہرایا اور ان کے لیے وہاں خیمے لگوائے تاکہ وہ لوگ قرآن سن سکیں، لوگوں کو نماز پڑھتے دے سکیں، اور ایک دین کا ماحول، اسلامی شاعر کی فضا ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ وفد چند دن ٹھہرا۔ اس عرصے میں وقت مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس ہر رات عشاء کے بعد تشریف لاتے تھے اور کھڑے کھڑے ان سے گفتگو فرماتے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کو تھکن بھی محسوس ہوتی تو آپ پہلو بدل لیتے۔ موسیٰ ابن عقبہ اپنے میں روایت کرتے ہیں کہ اس وفد میں عثمان ابن ابی العاص ایک نوجوان بھی تھا، اور اس کی عمر تمام ارکان وفد میں سب سے کم تھی۔ جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضری کے لیے جاتے تو اسے خیمے میں چھوڑ جاتے۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس آ کر دوپہر میں آرام کرتے تو عثمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، قرآن سن کر یاد کرتا۔ اس طرح اسے خدمت نبوی میں کئی بار حاضری کی سعادت ملی، یہاں تک کہ اسے دین کا ایک فہم حاصل ہو گیا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوتا پاتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے دین کی معلومات لیتا، دین کی باتیں ان سے سیکھتا، اور یہ سب کام وہ اپنے قبیلے سے چھپ کے کر رہا تھا۔ اس کا یہ ذوق شوق دیکھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش تھے اور اس سے محبت کرنے لگے۔ بالآخر اسلام اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ اس موقع پہ وفد کا جو سربراہ تھا کنانہ بن عبد یلیل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے چند سوال کیے۔ اس نے کہا، زنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ کثرت سے سفر کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ تو حرام ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت بھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا، سود کے بارے میں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو سارا مال سود میں ہے۔ آپ نے جواب دیا، تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ اور پھر اللہ کی آیت پیغام پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اپنا رأس المال اور اپنے اصلی مال تو لے سکتے ہو، اس پہ سود نہیں لے سکتے۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ شراب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اسے تو ہمارے علاقے میں بڑا اہتمام سے کشید کیا جاتا ہے، بہت اہتمام سے نکالا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ آیت قرآن کی جو شراب کی حرمت کے بارے میں اور ممانعت کے بارے میں ہے وہ پڑھ کے سنائی۔ اس موقع پہ ان لوگوں نے نماز سے بھی رخصت چاہی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو، کوئی اسلام نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اسلام میں، دین میں نماز کی حیثیت سر کی سی ہے، سر نہ ہو تو بتاؤ جسم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ دین نہیں ہے جس میں نماز نہیں، وہ اسلام نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اس پر وہ لوگ باہم مشورہ کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی تمام باتیں تسلیم کر لی، لیکن درخواست کی کہ آپ ان کے بت لات کو، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، 3 سال کے لیے چھوڑ دیں، اسے منہدم نہ کریں۔ وہ 1 سال کم کرتے گئے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ آخر میں انہوں نے گزارش کی کہ اپنے قبیلے میں ان کے واپس پہنچنے کے بعد 1 مہینے کے لیے اس بت کو چھوڑ دیں۔ آپ نے انہیں کوئی مہلت نہیں دی، 1 مہینے کی بھی مہلت نہیں دی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بت توڑنے کے لیے کچھ مہلت لینے کا مقصد یہ تھا
کہ اپنے قبیلے کے نادانوں، عورتوں، بچوں کی تکلیفوں سے انہیں نجات مل جائے، اپنے قبیلے کے نادانوں، عورتوں اور بچوں کی تکلیفوں سے انہیں نجات مل جائے، اور اس بت کے اچانک ٹوٹنے سے ان کے قوم گھبرا نہ جائے، ان کو مطمئن کرنا کہیں مشکل نہ ہو جائے، ان کو اعتماد لینے میں کہیں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جب اسلام ان کے قوم کے دلوں میں راسخ ہو جائے گا تب بے شک بت توڑ دی جائیں۔ اس لیے ان کی درخواست تھی کہ بت کے معاملے میں ہمیں کچھ مہلت مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کچھ مہلت نہ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے پھر آپ ہی سے اسے توڑ ڈالیں یہ فرمایا، آپ ہی سے توڑ ڈالیں، بہرحال ہم اسے کبھی نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں کسی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا جو یہ کام کرے گا، تم نہیں کر سکتے، کوئی اور کر لے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت چاہی، آپ نے اجازت دے دی اور ان کا پورا اکرام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن ابی العاص کو ان کا امیر مقرر فرما دیا، جو سب سے کم نوعمر تھے، اس لیے کہ علم دین سے ان کو دلچسپی تھی، انہوں نے دین کافی سارا سیکھ لیا تھا اور دوران قیام قرآن کی کچھ صورتیں بھی یاد کر لی تھی۔ آپ نے امیر ایسے شخص کو بنایا جس کے پاس علم تھا، قرآن کی کچھ آیات سینے میں محفوظ تھی۔ اس وفد کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے سربراہی میں کچھ صحابہ کو ان کے پاس بھیجا، جن میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر لات کو ڈھا دیا۔ ثقیف کی عورتوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ننگے سر نکل پڑی، آہو بکا کرنے لگی، کیونکہ ان کا ان سے تعلق تھا عقیدت کا۔ حضرت مغیرہ جو ہی اس پر اپنی کلہاڑی سے وار کرتے، حضرت ابو سفیان کہتے جاتے تھے، ہائے لات، آہ لات۔ اس سے ان کا مقصد اس بت کا مذاق اڑانا اور ان عورتوں کی نقل اتارنا تھا جو اس موقع پہ پیٹ رہی تھیں اور چیخو پکار کر رہی تھیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ اس طرح ثقیف کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ عرب کا کوئی قبیلہ جو ایک باپ کی نسل سے ہو، اس کا اسلام اتنا راسخ اور اس کے عقائد اتنے بے آمیز ہوں جتنے اس قبیلے کے تھے۔ خوب ان کے اندر ایمان راسخ ہو گیا اور کوئی ملاوٹ ان کے عقیدے کے اندر نہ رہی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے، مورخ ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تبوک سے واپس تشریف لے آئے اور قبیلہ ثقیف نے بھی اسلام قبول کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو ہر چار جانب سے قبائل عرب کے وفود آنے لگے، کیونکہ اب تک قبائل جو ہے انتظار میں تھے کہ قریش کیا رویہ اختیار کرتے، اس لیے کہ انہیں امامت کا درجہ حاصل تھا، وہ بیت اللہ اور حرم کے متولی تھے، اور ان کے نسلی تعلق حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، وہ عربوں کے سردار تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، قریش نے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو عربوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اور ان سے دوری اور ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اے نبی تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں ضرورت نہیں کہ اس بات کا تذکرہ کیا جائے کہ کون کون سے قبائل تھے، لیکن بہرحال عرب کے بہت سارے قبائل آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ آگے ان وفود کے سلسلے میں اور بنو ثقیف نے جو اسلام قبول کر لیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.